علم شہریت کی نوعیت، نیچر آف سوکس۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم شہریت کی نوعیت کیا ہے، یعنی یہ کس قسم کا علم ہے۔ آیا یہ سائنس یا فن کے اصولوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس علم کو سائنس پکار سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کو ہم فن کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان دونوں باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ کچھ ماہرین ایسے ہیں جو کہ علم شہریت کو سائنس نہیں مانتے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ علم جو ہے یہ فن کے اصولوں پر پورا اترتا ہے، یہ فن ہے، جبکہ ماہرین کی ایک تعداد جو ہے وہ علم شہریت کو سائنس کا درجہ دینا چاہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا چیز ہے، سائنس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ پھر اس مفہوم پر علم شہریت پورا اترتی ہے یا نہیں۔ چلیں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس کے لغوی معنی ہے جاننا یا علم ہونا۔ تو سائنس کے لغوی معنی جاننا یا علم کے ہے۔ اس کا مطلب ایک ایسا علم جو کہ واضح، ٹھوس اور حتمی اصولوں پر مبنی ہو۔ علم سائنس میں یوں ہوتا ہے کہ سائنس کے اصولوں کو جو ہے وہ لیبارٹریز میں یا تجربہ گاہوں میں لے جایا جاتا ہے، وہاں ان کے اوپر جو ہے وہ خوب مشاہدہ کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، جستجو کی جاتی ہے، اور پھر باقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے بعد جو اصول وضع کیے جاتے ہیں وہ حتمی نوعیت کے ہوتے ہیں، ٹھوس ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، اور باقاعدہ تسلیم شدہ ہوتے ہیں۔ اب لیبارٹریز میں تجربوں کے بعد جو اصول واضح ہوتے ہیں وہ مسلمہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ ان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی ان کے اوپر تجربہ کیا جائے گا اس کے نتائج وہی نکلیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام زمانوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں، ہر دور میں اس کے نتائج وہی نکلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج اس کے نتائج کچھ نکلیں اور جو ہے وہ کچھ عرصے بعد اس کے نتائج کچھ اور ہوں، یعنی وہ جو تجربے کیے جائیں گے ان کے نتائج جو ہوں گے وہ ہر زمانے میں یکساں نکلیں گے، ایک ہی ہوں گے۔ اس لحاظ سے تاریخ کے تمام ادوار میں ان کے نتائج کو ایک ہی انداز میں جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو سائنس کے اس مفہوم پر پورا اترنے والے مضامین جو ہیں وہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور میتھ وغیرہ ہیں۔ ان تمام مضامین کے اصول جو ہیں وہ تمام ممالک میں ایک جیسے ہیں اور ایک ہی جیسے جو ہے وہ ٹھوس مانے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر فارمولہ H2O، یعنی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک حصہ ملا کے جو ہے وہ پانی بنتا ہے، اور یہ اصول جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی مانا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے میتھ کا ایک اصول جو ہے کہ 2 اور 2 جو ہے وہ 4 ہوتے ہیں، 2 + 2 = 4، یعنی آنسر 4 آئے گا، اور یہ ہر زمانے میں ہی 4 ہی اس کا آنسر آئے گا، اس کا آنسر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے سائنس کے جو اصول ہوں گے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوں گے، اور اس کے نتائج ایک ہی ہوں گے، ایک ہی اس کا جو ہے وہ جواب آئے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو سائنس کے اس مفہوم پر دیکھیں کہ علم شہریت پورا اترتا ہے، علم کے نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علم شہریت جو ہے وہ اس کو ہم سائنس کا درجہ نہیں دے سکتے، اور اس سلسلے میں آگسٹ کامٹے اور لائٹ برائس جیسے ماہرین بھی علم شہریت کو سائنس کا درجہ دینے سے جو ہے وہ گریز کر رہے ہیں، کیونکہ علم شہریت میں موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ حضرت انسان کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کسی انسان کو پکڑ کے آپ لیبارٹری میں لے جائیں اور اس کو اوپر جو ہے وہ آپ تجربے کریں، تو ایک انسان سے جو ہے وہ جو نتائج سامنے آئیں گے وہ دوسرے انسان کے نتائج سے جو ہے وہ مختلف ہوں گے، کیونکہ ہر انسان کی جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ اس کی عادات و اطوار دوسرے انسان کے سوچ اور عادات و اطوار سے مختلف ہیں۔ اور یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان کو آپ لیبارٹری میں لے جا کے اس کے اوپر جو تجربہ کریں گے اس کے نتائج اور ہوں گے، اور کسی دوسرے وقت میں اسی انسان کو بے شک آپ لیبارٹری میں لے جا کے تجربہ کریں، اس کے نتائج جو ہیں وہ کچھ اور نکلیں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے ماحول کے اور
جو ہے اپنے معاشرے کے تابع ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ خوشی کی کیفیت میں ہوگا، کبھی وہ غمی کی کیفیت میں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اس کے یہ کیفیت کی وجہ سے جو نتائج سامنے آئیں گے وہ بھی مختلف ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے اور اس کے علاوہ انسان ایک علاقے کے انسان کے جو تجربے ہوں گے، نتائج جو ہوں گے، وہ دوسرے علاقے کے انسانوں کے نتائج سے، تجربات سے جو ہے وہ مختلف ہوں گے۔ مثال کے طور پر گرم علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا مزاج اور ہوگا، اور سرد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ تو لہٰذا ان کے مزاج کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہی جیسے نتائج جو ہیں وہ اخذ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو علم شہریت کو سائنس کا درجہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی کچھ مفکرین ایسے ہیں جو کہ شہریت کو سائنس کا درجہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جو ہے وہ علم شہریت کے میں جو ہے جو موضوع علم شہریت میں جو ہے وہ اسباب کی بنا پر کچھ نتائج جو ہے وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی کچھ اسباب جو ہوتے ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں، اور ان مشترکہ اسباب کی بنا پر جو ہے وہ ایک ہی جیسے نتائج جو ہے وہ ہر جگہ نکل سکتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ارسطو اور کارل مارکس جیسے فلسفی ہیں، انہوں نے انقلاب کے بارے میں جو ہے وہ تجربہ کیا، اور مختلف ممالک کے دساتیر کا یا آئینوں کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتائج اخذ کیے کہ انقلاب کے بارے میں، کہ انقلاب ہمیشہ اس وقت ملک میں آئے گا جب لوگوں میں بے چینی ہوگی، اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ معاشی تفاوت پایا جائے گا، معاشی طور پہ لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے، غربت حد سے زیادہ بڑھے گی، تب معاشرے میں جو ہے وہ بے چینی ہوگی، افراتفری پھیلے گی، اور لوگ جو ہے وہ انقلاب کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے اور انقلاب لے آئیں گے۔ لہٰذا انقلاب کے آمد کے یہ اسباب جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی جیسے پائے گئے، تو لہٰذا اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ علم شہریت میں بھی اسباب کی بنا پر درست نتائج جو ہیں وہ مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم شہریت ایک سائنس تو ہے، لیکن ایک معاشرتی سائنس ہے، کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے۔ تو اس کے بعد یہ ثابت کرنے کے بعد علم شہریت ایک معاشرتی سائنس ہے۔ اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں کہ علم شہریت جو ہے وہ آرٹ ہے یا پھر فن ہے، آرٹ یا فن ہے یا نہیں ہے۔ تو ابھی سائنس تو باضابطہ حقائق کا مجموعہ تھا، اور فن جو ہے وہ ان حقائق پر جو ہے وہ عمل کرنے کا نام ہے۔ حقائق کو اگر عملی طور پر بروئے کار لایا جائے تو وہ فن بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ علم کے معنی تھے کسی چیز کے متعلق جاننا، سائنس کے معنی کیا تھے کہ کسی چیز کے متعلق جاننا، اور پھر اس چیز کو جاننے کے بعد اس کے اوپر ہم عمل کریں گے ویسے ہی، تو وہ فن بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے علم شہریت جو ہے وہ فن بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کے بارے میں جب ہم یہ جانتے ہیں اور پھر اس جاننے کے بعد اس کو عمل کریں گے تو وہ فن ہو جائے گا۔ اب ہم مثال اس کی یوں دیتی ہوں، مثال کے طور پہ آپ ووٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ دینا کیوں ضروری ہے، اور ووٹ کس طریقے سے دیا جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ بیلٹ پیپر حاصل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مہر کیسے لگائی جاتی ہے، اس کو کیسے طے کر کے جو ہے وہ بیلٹ باکس کے اندر جو ہے اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ آپ پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا آپ کا سائنس، اور جب آپ اس کے بارے میں پھر خود عمل کریں گے، جا کے خود آپ پولنگ اسٹیشن جائیں گے، جا کے ویسے ہی آپ جیسے آپ نے علم حاصل کیا ہوگا اس کے مطابق آپ بیلٹ پیپر لیں گے، پھر مہر ویسے ہی لگائیں گے جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، اور پھر ویسے ہی اس کو طے کر کے بیلٹ باکس میں ڈال دیں گے، تو وہ ہو جائے گا فن۔ یعنی کسی چیز کو جاننے کے بعد اس کے مطابق ویسے ہی آپ نے عمل کیا تو وہ آپ کا فن بن گیا۔ یا پھر مثال کے طور پہ کسی کو تصویر کے متعلق، پینٹنگ کے متعلق جاننے کے متعلق پہلے
جانا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ تصویر کو جو ہے وہ کیسے بنانا ہے، برش کو کیسے پکڑنا ہے، اور یہ کہ کون کون سے کلر کس طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ جب یہ آپ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا سائنس، اور جب آپ اس کے مطابق خود عمل کریں گے، ہاتھ میں برش پکڑیں گے، خود تصویر بنانے بیٹھیں گے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ فن ہو جائے گا۔ اس طریقے سے علم شہریت جو ہے یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔